السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 179 سے پڑھیں گے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر جہاں 69 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اکتوبر کی آج 9 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ پھر وضاحت فرمائی قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر، اور اسی طرح قوم عاد جناب ہود علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، اور قوم ثمود جناب صالح علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں۔ ان کی تباہی کے حالات اور ان کی خبر حالات ان کے پاس نہیں آئے۔ اس طرح وہ قوم ابراہیم جناب ابراہیم کی قوم جو تھی، وہ اصحاب مدین والوں جو تھے، مدنی والوں کی خبر، والمؤتفقات اور جو الٹائی کی بستیاں تھیں، اس سے مراد لوط علیہ السلام کی نافرمان بستیاں جن کو الٹا کے سزا دی گئی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، یہ وہ بستیاں تھیں جن کے پاس ان کے رسول تشریف لائے بینات کے ساتھ، دلائل و براہین کے ساتھ۔ لیکن والمؤمنون والمؤمنات، جو مومن مرد ہیں اور مومن خواتین ہیں، بعضهم اولیاء، بعض کے دوست ہیں، خیر خواہ ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ حکم دیتے ہیں معروف اچھائی کرنے کا اور وہ منکرات سے برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر ان کے پاس مال ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ سب وہ لوگ ہیں یقیناً اللہ ان پہ رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ رب العزت نے جو مومن مرد ہیں ان سے بھی اور جو مومن خواتین ہیں ان سے بھی وعدہ فرمایا ہے، جنات ایسے باغات کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے بڑے عمدہ رہائش گاہیں اور مسکن ان کے وعدے فرمائے ہیں جو ہمیشگی کی جنات ہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ جو بہار رہنے والے، اور وہ جو باغات ہیں،
ورضوان من اللہ اکبر، تھوڑی سی رضامندی اللہ کی طرف سے، خوشنودی اللہ کی، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور وہی بہت بڑی کامیابی ہے جس پہ اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کا اس کو رضوان نصیب ہو جائے۔ حضرات، قرآن مجید کا یہ خوبصورت خاصہ ہے کہ اس میں تاریخی حوالے بھی موجود ہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے کچھ خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیں سورہ قصص کو پڑھو، جناب یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ کو پڑھو، جناب یعقوب علیہ السلام کی بات کو پڑھو۔ پھر آج کے سبق میں یہ ہے کہ 3-4 انبیاء کے نام لیے اور ان کی قوموں کے حالات۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال واز کیا ہے اور 80 بندے تقریباً مسلمان ہو گئے۔ تو پوچھا کہ ان کے پاس ان کی خبر نہیں آئی؟ کیا نوح علیہ السلام نے ان کو واز نہیں کیا؟ صدیاں واز کیا، لیکن ان پتھروں کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ درس سناؤ، قوم سناؤ، حدیثیں سناؤ، وہ اپنی ڈگر پہ باقاعدہ اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی سوچ اور فیصلے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اور آج بھی ایسے ہیں کتنے لوگ، ان کو کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، کسی دعوت کا، یعنی اللہ کی، رسول کی، دین کی، وہ اپنی مرضی کے مطابق کام کریں۔ تو یہی مسئلہ سنایا جا رہا ہے کہ جو مشرکین عرب ہیں، معاندین ہیں، ان کے پاس جناب نوح علیہ السلام کی خبر، یعنی ان کی قوم کی خبر نہیں آئی کہ آخر پھر اللہ نے ان کو کیا کیا تھا۔ اچھا جی، اسی طرح قوم عاد، جناب ہود علیہ السلام یمن میں تشریف لائے، اور ان کے پاس بڑے باغات تھے، ڈیم تھا بہت بڑا ان کا۔ پھر یہ بد دعائیں کرتے رہے اپنے خلاف ہی کہ اللہ باعث بین اسفارنا، ہمارے سفر لمبے کر دے۔ اللہ فرمائے اپنے خلاف دعائیں کرتے رہے، ہمارے سفر لمبے ہو جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ ایک بزرگ کی بات ہے، زندہ ہے، وہ کہتے ہیں جب تک مجھے گالیاں لوگ نہ دیں فیس بک پر، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ یعنی اندازہ فرمائیں کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب تک چھیڑ چھاڑ نہ ہو نا، لوگ گالیاں نہ دیں، اس وقت پتہ نہیں چل رہا کہ کتنا بڑا یاد ہے۔ بڑے عالم ہونے کی دلیل یہ کہ لوگ گالیاں دیں۔ تو اس قسم کی باتیں ہیں۔ اندازہ پھر قوم سمود کون ہے؟ جناب صالح سے مدائن صالح، مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جائیں تو راستے میں مدائن صالح آتی ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر تفہیم القرآن سے نقشے بنا کے دیے، تصویریں دی ہوئی ان علاقوں کی، ان پہاڑوں کی، مدائن صالح کی، اور ان کی جو بنائی ہوئی پہاڑوں میں قریت کا جو کمرے رہائش گاہیں تھیں ان کو دکھایا گیا۔ تو کہاں گئے ہیں لوگ؟ پہاڑ قریت کے کمرہ بنا کے یا غار ٹائپ بنا کے اس کے اندر رہنا، اور یہ دعویٰ کرنا ہمیں کون کیا کہہ سکے گا۔ تو رب العالمین ان پر عذاب کیسے بھیجا؟ چیخوں کا عذاب اور زلزلوں کا عذاب۔ اتنی شدت کی چیخیں آئی ہیں، مر گئے۔ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا چٹانیں اور کیا رب العالمین، کیا چیخیں اور کیا یہ مسکین۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کو پوچھو، ان کے پاس یہ خبر ہی نہیں۔ اسی طرح قوم ابراہیم، جناب ابراہیم، قوم نے آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ رب العالمین نے فرمایا، وہ کہتے ہیں پھر ان کے سفر کی دعا کو اللہ نے قرآن بنایا، سورہ پڑھو جا کر صافات، انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ ساری داستان سنائی ہے کہ میں اللہ حکم سے ترک وطن کر رہا ہوں، اللہ حکم سے جا رہا ہوں۔ تو اس قوم کا پھر حشر اسی طرح ارشاد فرمایا، وہ اصحاب مدین والے جو تھے، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم، اس طرح متفقہ جو الٹائی گئی بستیاں تھیں، جناب لوط علیہ السلام کے دور کی وہ ہم جنس پرستی کا وہ مشغلہ جو قرآن نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں یہ برائی کی نمودار نہیں ہوئی۔ اس قوم نے یہ ہم جنس پرستی کا پروگرام شروع کیا، اور پھر اللہ نے جب سزا کے لیے فرشتے بھیجے، وہ لڑکوں کی شکل میں بھیجے۔ تو جناب لوط علیہ السلام کے گھر جو فرشتے تشریف لائے ہیں تو پوری قوم آگئی کہ شکار بڑا ودیہ مل گیا ہمیں۔ پریشان ہو گئے جناب لوط، کہنے لگے کاش کہ میرے پاس قلعہ ہوتا، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرا کوئی بیٹا ہوتا، میری جماعت مضبوط ہوتی تو میں ان کو فیس کر سکتا۔ پھر انہوں نے پریشان ہو گیا، او میرے مہمانوں میں میری عزت دو، ان ہؤلاء ضیفی، یہ میرے پرونے مہمان ہیں۔ پھر آخر میں انہوں نے تنگ آ کر کہا، ان ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، میری بیٹیاں جوان ہیں، ان کے ساتھ شادیاں بیاہ کر کے لے جاؤ، ظالمو میری جان چھوڑو۔
اس حد تک جب نوبت پہنچی تو جناب جبرائیل نے فرمایا، وہ بھی لڑکے کی شکل میں تھے، کہنے لگے سونےو اسی منڈے نہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، فرشتے ہیں اور ان کو الٹانے مارنے کے لیے تباہ کرنے کے لیے آئے۔ پھر دوسری جگہ قرآن میں لکھا ہے، جناب لوط فرماتے ہیں کہ کب عذاب آئے گا؟ کہنے لگے اس وقت عذاب آئے گا جب اللہ کی رحمتیں سحری کی برس رہی ہوتی ہیں اور ان پر پتھروں کی بارش کریں گے۔ تو پوچھا ان سے، کیا ان کو اس خبر نہیں آئی؟ یہ جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، ان انبیاء اور ادوار اور قوموں کی خبریں، ان پر ظاہر ان کو علم تھا۔ اتتہم رسولہم بالبینات، جن انبیاء کا نام لیا اور قوموں کا نام لیا، فرمایا ان کے رسول تو دلائل لے کر آئے تھے، براہین لے کر آئے تھے۔ یہاں بات عرض کروں، جتنے بھی دنیا میں کوئی لوگ، افراد، قومیں دعویٰ کرتے ہیں، اس دعوے پر اگر دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ آٹومیٹکلی کالعدم قرار دیتا ہے۔ وہ گل نہیں سمجھ لگی؟ موسم کافی ٹھیک ہو گیا لیکن اب طبیعت راس نہیں آئی۔ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ کوئی بندہ دعویٰ کرتا ہے، پیری فقیری کا دعویٰ کرتا ہے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، پاس ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جو بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اگر اس کے پاس اس دعوے پر دلیل نہیں ہے تو وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میرے رب نے جتنے وعدے کیے ہیں، جتنے دعوے کیے ہیں، سارے صحیح ہیں، درست ہیں اور منفاق اسی طرح ہیں۔ مثلا اللہ فرماتے ہیں کہ میں رزاق ہوں، تو چیونٹیوں لے کر ہاتھی اور ببر شیر، دوسرے تیسرے، جو جبلت و فطرت اللہ نے بنائی ہے، تمام کو اللہ روٹی دے رہا ہے۔ جس اس کی فطرت کی، جنس کی ڈیمانڈ ہے، اس کے مطابق، اور جتنی اس کی ڈیمانڈ ہے اتنی دے رہا ہے۔ سمندر میں جو مچھلی ہے وہ ہیل جس کا نام ہے، 33 ٹن ایک جگہ میں کھاتی، 33 ٹن، اور وہ کتب اتنی طاقتور ہے، دکھایا پیچھے انہوں نے مار کے ٹکر جہاز کو ٹکڑے کر دیے۔ تو جس نے پیدا کیا ہے اس کی قوت کا کبھی اندازہ نہیں نہ لگایا۔ سمندر کی موجیں اور ٹھاٹھیں جب طوفان آتے ہیں تو 60 فٹ 100 فٹ لمبی لہر آتی ہے، اونچی بلند، اور اس کی قوت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ چائنا میں طوفان دکھا رہے تھے کسی اور موقع پہ، اگلے دن بھی طوفان آئی ہے چھوٹا سا، اور جناب یہ جو قوم عاد ہے، حود علیہ السلام کی قوم، ان پر بھی اللہ نے طوفان ہی بھیجا تھا، آندیاں بھیجی تھی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، 8 دن اور 7 راتیں اس شدت کی آندھیوں نے ہرے درختوں کو بھی چھلنی کر کے خاک بنا دی۔ تو بندہ کیا شے ہے؟ یہ گوشت پوش کا پتلا کیا شے ہے؟ اس کی ہوا بند ہو جائے ٹکرے مارتا پھرتا ہے، بول بند ہو جائے تو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ حضرات یہ مذاق سے ہٹ کر باتیں ذہن نشین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کے پاس انبیاء تشریف لائے، دلال لے کر آئے، براہین لے کر آئے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کی عظمت کو سلام ہے، کبھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہدایت کے لیے رسول آیا، صحیفہ آیا، کتاب آئی، وحی آئی، اور برسوں تک انبیاء دعائیں کرتے رہے، ہدایت کی تعلیم دیتے رہے۔ پھر اگر قوم نہیں مانتی تو پھر پیغمبر تنگ آ کر، پریشان ہو کر وہ کہہ دیتے ہیں رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کا کوئی ٹنڈ منڈ، کوئی گھر مکان دنیا میں نشان تک نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ نے ایسے سوایا کیا، کوئی شے نہیں آئی، جناب نوح کو آدم ثانی کہتے ہیں، پھر وہاں سے تجدید شروع ہوئی۔ تو ہم لوگ کیا چیز ہیں، کو پتہ چلے نا ہمارے پاس کیا شے ہے، کوئی فارمولہ ہے، کوئی علم ہے، کوئی کیا شے ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، پیچھے منافقوں کی بات آئی تھی، آج یہ فرمایا جا رہا ہے مومن مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بعضوں میں بھی ایک دوسرے خیر خواہ ہیں۔ مومن کا معیار یہ ہے کہ مومن بھائی کی خیر خواہی کرے، زبان کے ساتھ کرے، مال کے ساتھ کرے، جسارت کے ساتھ کرے، درم و دینار کے ساتھ کرے۔ اس کو چاہیے کہ وہ موٹر بند کر دے، یہ سوچ بھی پتہ نہیں چاہیے، اندر ہوا بھری جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، بعض اولیاء، بعض کے سجن دوست خیر خواہ ہیں، ایک کو تکلیف پہنچے دوسرے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ صفت اپنے اندر ہونی چاہیے۔ ہماری صورتحال یہ او پا جی ساڈا نہیں مسئلہ، کوئی ساڈا نہیں، یہ انہوں نے مسئلہ۔
یہ ساڈا نہیں گٹر، یہ انہوں کا گٹر خراب ہے، ساری گلی بالکل ٹھیک ہے، دوسرے ترے گلیاں پانی پانی ہوا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، تو ایسا نہیں کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھو۔ ایک فارمولوں پر بھی غور کرنا ہے، جو رشتے ناطے اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتے ناطے ہیں۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی صفت یہ ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ اور پترا کیوں سیٹیاں بجانا ہے؟ وہ چینل نے ماشاء ڈگڑوں کی بھیج دی ہے، وہ بابے بھی لگ گئے کھڑکان، بال بھی تے بابے تے بڈھے سارے کھڑکائے ہوتے ہیں، وہ سمجھ نہیں۔ میں اگلے دن شک پہ گیا کہ ساڈا دروازہ کھڑکا رہے ہو، اتوں آیا تھلے ہو کے ڈگ ڈگی بجا رہے ہو۔ میں کہا پترا جاؤں رہو، لگا رہو۔ انہوں نے کوئی چھج بجایا، کوئی چھان نہیں بجایا، بس بجا ہی آؤ۔ کیا ٹیم ہے، کیا سلسلہ ہے، کیا مشکل ہے۔ اور والدین خرید کے دیتے ہیں اولادوں، پٹاخے خرید کے دیں گے، وہ گن خرید کے دیں گے، وہ پا کے اکھ کر چھڑے۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ آپ نے فرمان جاری، یہ کنکری پھینکنا، پتھر پھینکنا، بے کار تیر پھینکنا، ہوائی فائرنگ کرنا امام الانبیاء کی تعلیمات میں ممنوع ہے۔ میرے اپنے تائزد بھائی کی ایک دفعہ برات ہے، انہوں نے اپنا ہی منڈا فائر کر کے مار چھڑے، جن جڑی 12-13 سالہ منڈا اپنی فائرنگ نہ مار گیا۔ اور جو لوگ اس کا فائرنگ کرتے ہیں تو کتنی دنیا مری ہے فائرنگ سے، ہوائی فائرنگ سے۔ فائر کوئی کرتا ہے، گولی آتی ہے اور گولی واپس ہی آتی ہے، وہ جانے سے بھی زیادہ تیز آتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے گلی میں جا رہے ہیں، اس کو گولی لگ گئی، اپنی چھت پہ سویا بتا تو گولی لگی، شہید ہو گیا اپنی گلی میں۔ کر کون رہا ہے یہ خوشی پر یہ فائرنگ؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ سنیوں کا مسئلہ ہے، وہابیوں کا مسئلہ ہے، شیعوں کا، کس کا مسئلہ ہے؟ شیطانی کھیل ہے۔ اور ویلنگ کرنا جو ہے اس میں کون سی طاقت ہے، ہنر ہے، کوئی قوت ہے ایسی جس کو ہم نے کافروں کو بگانا ڈرانا ہے؟ صرف یہ ہے کہ اسے مرنا ہے اور ماپیاں سارے میں روندے رہنا، بے میرے سونے، بے میرے لڈ لیا، وہ میرے بہنا بھی کہیں گی، ماں بھی کہے گی۔ لیکن یہ چابیاں دیتا کون ہے؟ یہ گاڑیاں خرید کے اتنی ان کو یہ وافر ماحول مہیا کون کرتا ہے؟ خود کرتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم کرنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کا عمل جو ہے، زکوٰۃ پیسے ہیں تو دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وہ اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں، رسول پاک بھی اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں سارا کچھ آ گیا۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک کا کہنا مانا، اطاعت کی، سمجھ لو اس نے اللہ رب العالمین کو راضی کر دیا۔ رسول کو ناراض، اللہ کو ناراض، ماں کو ناراض، ابے کو ناراض، استاد کو ناراض، مسجد صاحب کے جو امام مسجد ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں، مدرس ہیں، وہ بھی ناراض، ہمسائے بھی ناراض، تو کرو گے کیا؟ کمائی بتاؤ نا کیا ہے؟ صرف اپنے گھر ڈگڈی بجانی ہے، ساز بجانا ہے، بتیاں چلانی ہے، بجانی ہے، بتی چلائی، بتی بجائی، یہ کیا کاروبار ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ارشاد ہوتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی منکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے گا پاس ہونے کا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ یہ حکیمانہ درس، حکیمانہ چال، حکیمانہ فیصلے، یہ عزیز و حکیم رب العالمین کا ہے کام کہ اس نے سارے رہنمائی فرمائی ہے۔ اور اس کے اندر کامیابی کتنی خوبصورت کامیابی ہے کہ انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اس کو سادے لفظوں میں اس طرح عرض کیا کرتا ہوں، خوش نصیب وہ لوگ ہیں، حاجی صاحب سننے والی بات، خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کے پاس دین اور دنیا دونوں اللہ عطا کر دیں۔ میں ایک بات نہیں سمجھا سکتا، اللہ نے سونا مکان دیا ہو، سونی اولاد دی ہو، گاڑیاں دی ہو، اولاد دی ہو، بچے دیے ہو، پوتے نواسے دیے ہو، کہ عقیدہ توحید دیا ہو اور رسالت دماغ میں خادم بنایا ہو، تو سمجھ لو یہ بندے پر رب کے بے شمار احسانات ہیں۔ اس کا الگ شکریہ ادا کرو۔ اللہ تو نے عقیدہ بھی سونا دیا، اولادیں دیں، مکان دیے، کوٹھیاں دیں، مارکیٹیں دیں، اس سے بڑا اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔
جس بندے کو آپ نے زندگی میں یہ دیکھا ہے، میں ایک ذرا بات دوسرے لہجے میں کرنے لگا ہوں، اولاد بھی دی، اولاد کو بھی اولاد دی، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے بیٹے دیے، پھر بیٹوں کو اللہ نے اولاد دی، اس نے اپنی زندگی میں پوتے دیکھے، پوتیاں دیکھی، اللہ نے بیٹیاں دیں، پھر بیٹیوں کو اولاد دی، وہ نواسیاں نواسیاں ہوئیں۔ یار جس بندے کو اللہ نے اتنے انعام دیے ہو، تندرستی دی ہو، مکان و دکان دی ہو، اس کو اولادوں کی اولاد دی ہو، اللہ نے اپنے انعامات میں ذکر کیا ہے، اور شکر کرو، اللہ کا احسان ہے اب پہ، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں۔ اور یہ خاص طور پہ دعا کرو، ربنا آتنا، پھر پڑھ چھڈو یار ایک باری، تو آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ساری دنیا بھی ٹھیک کر دے، ساری آخرت بھی ٹھیک کر دے۔ اے اللہ جو تو نے انعامات دیے ہیں، اپنی رحمت شفقت فرمے ہم سے انعامات واپس نہ لینا۔ اللہ سونے جڑیاں نعمتاں دیتیاں نے، اولاد، مکان کاروبار سلسلے، جو جڑیاں نعمتاں سانو لوڑ ہے مزید تیرے علم وچ بہتر نے، وہ بھی عطا فرما دے، تے آخرت میں امام الانبیاء کا جو وہ شفاعت نصیب فرما دے، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما دے، تو بلے بلے ہوگی پھر۔ لکھ لکھ شکر اللہ کا جس نے ہم سے کی۔ وعد اللہ، پھر اللہ بھی فرما، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ نے مومن مردوں سے بھی وعدہ فرمایا ہے، مومن بیویوں سے بھی وعدہ فرمایا ہے، کس بات کا؟ جنات، باغات دینے کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، بڑے بڑے خوش اور عمدہ پاکیزہ محل، اور وہ جو وہ مکان بنائے ہیں، اور ہمیشہ کے رہنے والے جو باغات ہیں، ان میں عدن کا معنی تو ہمیشہ، جنت ان کی جمع جنات، اس ہمیشہ باغات کے اندر کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، وہ صرف سونے کی علاتول، وہ صرف چاندی کی علاتول، وہ سونے چاندی کی اینٹوں کی، تے گارا لگ گئے امبر تے کستوری دا، تے پین واسطے جڑے اللہ نے مشروب رکھے نے، وہ دے ڈٹ لائے نے، پیکنگ کی تھی کستوریاں دی، تے جڑا عصیر مشکل بنایا ہے، مکس جوس اس کو بولتے ہیں، اس میں ہوتا ہے وہ مزاج من تسنیم، یہ چشمے کا نام ہے، چشمہ جو تسنیم نامی چشمہ ہے، اس کے مکس کر کے اللہ نے کیا مکس سب بنا کے مشروب بنا کے ٹیراں دے ٹیر جمع کیتے ہیں۔ تے ہوراں جڑیاں نے ڈبیاں جو بند کر جو موتی رکھیا نے، تے فرمایا جو تسی آؤ گے پھر انہاں بیبیاں دا نکاح اسی تواڈے نال کراں گے۔ ایک کوئی مذاق تو ٹھٹھے کی بات نہیں ہے، وہ دیکھو جی بیاہ دی بھی اچھی گل آ گئی، قرآن میں اللہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، ہم بیاہ کریں گے، تو آکھیں گے لو موجہ کرو، پیشاب نہیں آئے گا، سبحان اللہ، نیند نہیں آئے گی، جی میں بوندل جاندہ بندہ، پٹھیاں دی پیڑ نہیں ہوئے گی، کمر درد نہیں ہوئے گی، سبحان اللہ کھونا، ٹٹی پیشاب بھی نہیں آئے گا، اور دسو کھنگ تا بھی نہیں ہوئے گا، اور مرنا بھی نہیں ہے، تے ہمیشہ جنت رہنا، اس تو بڑی وہ کامیابی ہے۔ ایک اور پھر اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، تھوڑی ساری بھی اللہ دی رضوان مل گئی تے سب تو بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور لوگوں کو اس سے بڑی اور کو کامیابی نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو دعا کرو ساڈا بھی کوئی کش لگ جائے، اللہ سانو بھی جنت بھیج دے۔ اچھا اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے ایک بار، یا اہل الجنہ، او جنتیو، لبیک و سعدیک، نعرے لگ جائیں گے، اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم خادم ہیں، حکم تو فرماؤ کیا ہے؟ اللہ فرماؤ خوش ہو لو، اللہ نے سارا ہی پتہ ہے، لیکن فرماؤ خوش ہو تسی، اے جی بڑے خوش ہیں، تے ٹھٹ بٹ ٹھیک ہے، اے جی بڑا ودیا کام۔ اللہ فرمائے کہ میں نے تمہیں ایک اور انعام دینا، نعرے بچان کے یا اللہ اس تو بڑا کون سا انعام ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ میں ہوں اس تو بعد تواڈے تے غصے تے ناراض نہیں ہونا، ہمیشہ راضی رہنا ہے۔ اب اندازہ فرماؤ کہ ورضوان من اللہ، اللہ کی طرف سے تھوڑی ساری خوشنودی کی بو اور اعلان، یہ ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے اب تمہیں میری زیارت ہوگی، میں نے اپنا دیدار کرانا ہے تمہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ پھر دیدار اتنے رش پہ جائے گا تو کس طرح ویکھاں گے اللہ پاک نو؟ تو امام الانبیاء معلم انسانیت، محسن انسانیت فرمائیں گے کدی تساں بدر مرید چودھری رات دا چن ویکھے؟ سبحان اللہ کہو نا،
اور درویش ہو تو کبھی 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کبھی کہا ہے حاجی صاحب ذرا پرا ہو جائے جب میں چند دیکھنا ہے، اور ٹوپی پرا کرے جو پگ تو بنی پیچھا کرے جو چند چڑھے ہوئے دنیا دیکھ رہی ہے۔ امام النبی نے فرمایا جس طرح 14ویں رات کا چند دیکھ رہے ہو رب کی زیارت اس طرح کرو۔ یار یہ شوق پیدا ہونا چاہیے۔ سید الانبیاء کی آخری بات دنیا سے روز اللہ بالرفیق الاعلی، اللہ بالرفیق، اللہ تیری ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، سونی جماعت میں اللہ تیری ملاقات ہو۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، یہ حدیث ہے، جو بندہ اللہ کی ملاقات پیار کرتا ہے اس کو سونا لگتا ہے اور اس کی اچھی بات لگتی ہے، محبوب بناتا ہے اللہ کی ملاقات، اللہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ نفرت ہر طرح، قرآن سے، دین سے، درسوں سے، نیکی سے، سولر پیسے دین تو مسیطے لوٹا رکھن تو سبحان اللہ کو نا مسیطے نہ لوٹا رکھنا ہے، نہ مسواک کرنی ہے، نہ احتساب چکنی ہے، نہ صفائی کرنی ہے، نہ ترجمہ کلاس میں کچھ ہے کھوانی پیانی، جس لبے کو منہ وٹے برا حال۔ یہ پیسے کی کرنے تھے، کس کام آئے پیسے؟ وہ کفن لے کے خرید کے رکھ دو، کہیں کفن پہلا خرید کے رکھ دیا ہے گل کہ نہیں؟ بھائی جو تم مرو گے کفن بھی لب جائے گا، شکر کرو اللہ کا، چلو کفن والا کا ماحول پیدا کر دیا۔ اللہ ہم سب پہ احسان فرمائے، مہربانیاں فرمائے، اللہ نال پیار کرنے کی کوشش کرو۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، لم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس جو پہلے لوگ گزر گئے تھے، کیا ان کے پاس ان کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح، جناب نوح کی قوم، وعاد، اور قوم عاد ہے جناب حود علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود ہے جناب صالح علیہ السلام کی قوم، وہ قوم ابراہیم جناب ابراہیم کی قوم، اصحاب مدین، مدین والے، والمؤتفقات جو بسیاں الٹائی، ان سب کی خبریں وہ مکے والوں، رسالت مآب کے خلاف منصوبے بنا کے 100 اونٹ کا انعام رکھنے والوں، ہجرت پہ مجبور کرنے والوں، ان لوگوں کی خبریں نہیں تمہارے پاس آئیں؟ اچھا جی، اتتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول تشریف لاتے رہے دلائل براہین کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے کبھی ان پہ ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، خود بندے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ روٹی جو 1.5 کھانی تھی تے 3 کھا چھڑیاں، بوٹیاں 3 کھا رہی تے 9 کھا چھڑیاں، سبحان اللہ۔ تو پھر باقی پیسے تیرے سارے ہفتے دے حکیم ڈاکٹر نے دینے نا، وہ مولوی صاحب نے نہیں ملنے، حکیم ڈاکٹر نے ملنے، کوئی لیٹرین کر چھڑیا تے کوئی ڈاکٹر نے دے چھڑیا تے مرو نا، 1 بوٹی کھانا 2 نہ کھا گزار کر لو، کیوں 9 کھاندے ہو؟ 9 بوٹیاں کھادیاں تے 7 خراب کیتیاں، 1 نان کھادا تے 2 دے ٹوٹے کر کے سٹے، یہ عادات ہیں، یہ بھی سبق نہیں نا روٹی کھا۔ کس بندے نے ظلم کیا تمہیں دعوت دے دی، وہ دا ظلم ہے یہ کہ تمہیں گھر بلا کے روٹی کھا لو، 2 دا کھاؤ تے 3 دا خراب کر کے گھر آ جاؤ، یہ ساری گلیں اس کے ذمن میں، یہ ظلم ہے اپنی جانوں پہ۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد مومن بیویاں، بعضهم اولیاء، بعض کے سجن دوست محبوب دوست ہیں خیر خواہ ہیں، یہ امرون بالمعروف ینہون عن المنکر، وہ اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکا کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، فعل حال اور مستقبل۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں اللہ ان پر یقینی بات ہے رحم فرمائیں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مومن مردوں بیویوں سے باغات کے وعدے فرمائے، تجری من تحتها الانہار، جو ان پہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ومساکن طیبہ، عمدہ پاکیزہ اچھے بہتر رہائش گاہیں ہوگی، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغاتوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے تھوڑی ساری خوشنودی بھی بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔